بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دو مسلمان بھائی، دو مسلمان بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ رہیں، اور خیر خواہی کا جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے سے احترام کا جذبہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جو چیز مسلمانوں کے اس تعلق، خواہ دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، مسلمانوں کے اس تعلق میں خلل ڈالتے ہیں۔ ہر وہ چیز عملی طور پر ہے، قولی طور پر ہے، کسی بھی طور پر ہے، اگر وہ خلل ڈالتی ہے اس تعلق کے اندر تو اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سرگوشی نہ کریں۔ یعنی وہ کیا ہے؟ مان لیا جائے کہ ایک مجلس کے اندر 3 آدمی بیٹھے ہیں، 3 بہنیں ہماری ہیں، ہمارے 3 بھائی ہیں، تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روکا ہے کہ 2 بہنیں یا 2 بھائی اس مجلس میں جبکہ تیسرا موجود ہے تو اس سے الگ ہٹ کر کے یا اس سے چھپا کر کے کان میں کوئی ایسی بات نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گی کہ یہ ہم سے کوئی بات چھپا رہے ہیں، وہ یہ سمجھے گی کہ میری بہن کوئی ایسی بات کہہ رہی ہے جو ہمارے سننے کے لائق نہیں۔ اس طریقے سے اس کے دل میں ایک قسم کا حزن اور ملال پیدا ہوگا، تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ 2 بہنیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، 2 بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنا دل صاف رکھیں، لیکن چونکہ خواہشات کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے عموماً ایک دوسرے کے دل میں ہلکی سی خلش بسا اوقات پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس خلش کو دور نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے وہ مخالفت، بغض، نفرت اور حسد ان تمام مرحلے طے کر لیتی ہے۔ لہذا اسلام نے ایک ایسا عمل بتلایا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر اس کا صدق نیت سے اہتمام کر لیا جائے تو اس سے ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن آج اس مادیت کے دور میں، اس مدنیت کے دور میں، اس ترقی کے دور میں ہماری بہنیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو بھولی ہوئی ہیں، جبکہ ہم اپنے بچپن میں یہ دیکھتے تھے کیسا ہوتا تھا، لیکن آج اس کو بھولی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی تاکید کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن، تم میں کی کوئی بھی اپنے پڑوسی کے لیے کوئی چیز ہدیہ پیش کرتے ہوئے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہیں ہے، اسے حقیر نہ سمجھے۔ اس میں دونوں چیزیں تھا، بلکہ آپ نے مثال دیا خواہ بکری کی ایک کھری ہی کیوں نہ ہو، یعنی معمولی چیز ہو جس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ اگر اتنی بھی چیز کسی مسلمان بہن کے پاس اس کی پڑوسن کی طرف سے آتی ہے تو اسے خوش دلی سے قبول کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہ کہے کہ یہ تو معمولی سی چیز ہے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کے پاس کوئی بڑی چیز ہدیہ کے طور پر دینے کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ عموماً ہماری بہنیں سوچتی ہیں کہ ارے بھی کوئی معمولی چیز ہے اس کو ہم ہدیہ دیں، حالانکہ یہ سوچتی نہیں ہے کہ اگر برابر اس کا اہتمام کیا جائے کہ تھوڑی چیز جو اس کے پاس آتی ہے، خاص طور پر بازار سے آئی کوئی نئی چیز آئی، کچھ بھی ہوا، تو ایسے موقع پر اگر اس میں سے معمولی بھی چیز دے دی جائے تو اس کے دل کے اندر ایک محبت یا یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں وہ ہمیں شریک کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تہادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس طریقے سے درمیان کے اندر محبت بڑھ جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے،
ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہماری مائیں ہماری دادیاں اس کا اہتمام کرتی تھیں، لیکن آج یہ چیز تقریباً بھولی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے گھر میں ہدیہ اور تحفہ دینا، یہ چیز تقریباً اپنا پڑوسی ہی کیوں نہیں ہے، اپنا قریب ہی کیوں نہیں ہے، یہ چیز تقریباً مفقود ہوتی جا رہی ہے، جس کے لیے دو چیز سوچتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ تو معمولی چیز ہے، ایک چیز، دوسری چیز ہے کہ ان کے ہاں کیا کمی ہے۔ حالانکہ یہ دونوں بنیادیں غلط ہیں۔ اصل یہ ہونا چاہیے کہ ہدیہ خواہ معمولی ہی ہو، ولو فرسنا شاۃ، آپ نے بیان فرمایا خواہ بکری کی ایک کھری ہی کیوں نہیں، مثال دیا آپ نے، حتیٰ کہ ابو ذر کی حدیث ہے کہ اے ابو ذر، یہ خطاب ابو ذر کا تھا، حالانکہ یہ کام عورتوں کا ہے، اگر تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ کر دو، اور یہی پانی کا تھوڑا سا حصہ جو زیادہ ہے یہ اپنے پڑوسی کے اندر پاس بھیج دیا کرو۔ تو علی کل حال ضرورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپس میں ہماری بہنیں زندہ کریں کہ کوئی بھی چیز ہے گھر میں، خاص طور پر نئی آئی، نئی کوئی چیز بنی، تو ایسے موقع پر جہاں پر اپنے بچوں کو دیتی ہیں، اپنے پڑوسی کے بچے یا اپنی پڑوسن کے لیے بھی وہ چیز بھیج دی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو آپ کو ہے، یا نساء المسلمات، اے مسلمانوں کی عورتوں، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے حقیر نہ سمجھے کوئی ہدیہ دینا، خواہ وہ ایک بکری کی کھری ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں اس میں دونوں خطاب ہے، یہ بھی مفہوم ہے کہ اگر کسی پڑوسن کے پاس سے کسی کے پاس کوئی معمولی چیز آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے خلوص نیت سے دیا ہے تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہو، اسے خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ اور دینے والے کے لیے اگر تیرے پاس زیادہ نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ کہ ہاں بھائی وہ تو مالدار لوگ ہیں، وہ تو بڑے لوگ ہیں، اتنی چیز ان کے ہاں کہاں جائے، نہیں، جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے تو خلوص اور اللہ کے لیے دے گی، تو جہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک قبولیت کا مقام حاصل کرے گی، وہاں تیری بہن بھی یہ محسوس کرے گی کہ ہاں یہ ہر مشکل میں ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔